ناقضا لقضائه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أنبيائه وسند أوليائه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله مولانا العظيم. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. حمد و صلات کے بعد خالق کائنات کی عطا سے فقط اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم ایک بار پھر حلقہ درس حدیث میں موجود ہیں. قبل اس کے گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے انتہائی محبت اور خلوص کے ساتھ درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وروح الارواح و غذائها وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. ماہ رمضان کی رحمتوں سے، برکتوں سے، بخششوں بھری ساعتوں سے مستفیض اور مستنیر ہو رہے ہیں. عشرۂ دخول جنت ہمارے درمیان ہے اور اس عشرے میں ہم اپنے رب سے سوال جنت کر رہے ہیں اور رب کے فضل اور اس کے کرم پر مکمل بھروسہ رکھتے ہوئے اس سے فقط اس کا فضل طلب کر رہے ہیں. ماہ رمضان میں جہاں اور بہت ساری عبادات ہیں، انہی عبادتوں میں ایک عبادت اعتکاف ہے، جو کہ آخری عشرہ میں اہل ایمان مسجدوں میں بیٹھ کر اور خواتین اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر یہ عبادت ادا کرتی ہیں. ظاہر ہے کہ یہ 10 دنوں کا کام ہوتا ہے. 10 دنوں تک اپنی تمام تر مصروفیات ترک کر کے، دنیا اور دنیاوی تمام معمولات چھوڑ کر مسجد میں آ کر بیٹھ جانا اور فقط اپنے آپ کو عبادتوں میں ہی لگائے رکھنا، جو کہ مقصد اعتکاف ہے. ایسا کرنا ظاہر ہے کہ ہر شخص کے لیے ممکن نہیں ہوتا ہے. بسا اوقات کسی کے لیے تو واقعی شرعی مجبوری ہوتی ہے اور بعض اوقات انسان سستی بھی کرتا ہے کہ 10 دنوں کا معاملہ ہے، میرے لیے مشکل ہوگا. تو بہت سے عوارض ہوتے ہیں، بعض واقعی اور بعض خود ساختہ عوارض ہوتے ہیں. تو لیکن بہرحال جب احادیث طیبہ میں اور اکابرین امت کے اقوال معتکفین سے متعلق ہم پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ایک دن کا اعتکاف کرے، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان میں 3 وادیاں حائل کر دیتا ہے، اور ان میں سے ہر ایک وادی کا درمیانی فاصلہ زمین و آسمان کے برابر ہے. یعنی اسے جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے. جب ہم یہ تمام روایات سنتے ہیں تو دل میں خیال آتا ہے کہ ہمیں بھی اعتکاف کرنا چاہیے، اور پھر خیال آتا ہے کہ اگر اعتکاف کر لیا تو میرا یہ کام رہ جائے گا، یہ کام نہ ہو سکے گا، اس کام میں میرے حرج آئے گا. پھر یہ سوچ کر بندہ اعتکاف نہیں کرتا ہے. لیکن دل میں خواہش ہوتی ہے کہ کاش میں اعتکاف کرتا تو مجھے بھی یہ تمام تر ثواب ملتے. تو ایسوں کے لیے چند کام ہیں کہ اگر وہ کام انجام دیں تو انہیں بھی معتکفین کی طرح ہی ثواب ملے گا. چند کام ایسے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی اعتکاف نہ کر سکا تو اور وہ چاہتا ہے کہ اعتکاف کرنے والوں سے ثواب لے، اعتکاف کرنے والوں کا ثواب ملے، تو پہلا کام وہ یہ کرے کہ جہاں پہ بھی معتکفین اعتکاف میں بیٹھے ہیں، جہاں تک اس سے ممکن ہو سکے ان کی خدمت کرے.
اس لیے کہ جب انسان اپنا سب کچھ چھوڑ کے مسجد میں بیٹھا ہے تو کئی طرح کی حاجات اور کئی طرح کی احتیاجیں اس کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں. تو جو اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے وہ اگر ثواب پائے گا تو جو اعتکاف میں بیٹھنے والوں کی کسی بھی طرح سے مدد کر رہا ہے، ان کی خدمت کر رہا ہے، وہ بھی ثواب پائے گا. ہمارے بہت سے بچے ہیں یہاں پہ جو معتکف تو نہیں ہیں لیکن انہوں نے اپنے آپ کو لگایا ہوا ہے اعتکاف کرنے والوں کے ساتھ. وہ ان کے ساتھ ہی اٹھنا بیٹھنا کرتے، ان کے ساتھ عبادتوں میں بھی جب وقت مل گیا تو عبادتوں میں بھی مصروف ہو گئے. پانی چاہیے تو پانی لا کر دے دیا، گھر سے افطاری چاہیے تو افطار لا کر دے دیا، سحری چاہیے تو ان کے اپنے گھر سے سحری کا انتظام کر دیا. تو یہ جو خدمات ہیں، ان خدمات کا ظاہر ہے کہ یہ بے فائدہ تو نہیں ہے نا. تو جو شخص معتکفین کی خدمت کرے گا انشاءاللہ جب اللہ اعتکاف کرنے والوں کو ثواب دے گا تو پورا پورا ثواب خدمت کرنے والوں کو بھی دے گا. ایسی بہت سے ایسے ہیں جو وقتاً فوقتاً کسی نے افطار کا اہتمام کر دیا اعتکاف کرنے والوں کے لیے، کسی نے شربت کا انتظام کر دیا، بسا اوقات کھانوں کا انتظام کر دیتے ہیں. تو یہ بے فائدہ نہیں ہے، یہ ان سے اظہار محبت ہے اور ان کی خدمت کر کے اپنے رب سے معتکفین کے اعتکاف سے ان کے ثواب سے حصہ لینا ہے. تو جو اعتکاف کرے گا اسے جتنا ثواب ملے گا رب کے فضل اور اس کے کرم سے امید ہے کہ اعتکاف کرنے والوں کی خدمت کوئی کسی بھی طرح سے کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بھی یہ ثواب عطا فرمائے گا. تو یہ عمل کریں، ہر ایک کے لیے آزادی ہے. اور دوسرا عمل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 10 دنوں کا اعتکاف نہیں کر سکتا تو کم از کم وہ ایک دن کا تو اعتکاف کر سکتا ہے. ایک دن کا اعتکاف بھی بہت بڑا معنی رکھتا ہے. اگرچہ 10 دنوں کا اعتکاف وہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، لیکن اسی عشرے میں اگر کوئی ایک دن کا بھی اعتکاف کرے تو وہ نفلی اعتکاف کہلائے گا. لیکن بہرحال کسی نہ کسی طرح وہ اعتکاف کرنے والوں کے ساتھ شامل تو ہو جائے گا. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کو روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ، جو شخص فقط رب کی رضا چاہتے ہوئے ایک دن کا اعتکاف کرے، جعل اللہ بینہ و بین النار ثلاثۃ خنادق، تو اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان میں 3 وادیاں حائل کر دے گا. کل خندق ابعد ما بین الخافقین، اور ان میں سے ہر ایک وادی کا درمیانی فاصلہ زمین و آسمان کے درمیان ہے کے برابر ہے. یعنی اسے ایک دن کا اعتکاف کا صدقہ اور ثواب اتنا ملے گا کہ اللہ عز و جل اسے جہنم سے اس قدر دور کر دے گا. دور کرنے کا مقصد ہے کہ اللہ اسے جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا. تو اگر کوئی 10 دنوں کا اعتکاف نہیں کر سکتا تو وہ 3 دنوں کا اعتکاف کرے. 3 دنوں کا نہیں کر سکتا تو کم از کم ایک دن کا تو اعتکاف کرے تاکہ مسجد میں ایک ماحول بنے، مسجد میں جو معتکفین بیٹھے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملے اور معلوم بھی ہو کہ اعتکاف میں اسے کیا احساس ہوتا ہے. پتہ تو چلے کہ بندہ جب اپنے گھر سے دور تھوڑا وقت گزارتا ہے تو کتنی راحت محسوس ہوتی ہے اسے. کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، کوئی اس کے ساتھ تنگی نہیں ہوتی ہے، خالصتاً اللہ کی عبادت کے لیے وہ معتکف بنا ہوتا ہے. تو اگر کوئی شخص 10 دنوں کا اعتکاف نہیں کرتا تو کم از کم ایک دن کا بھی نفلی اعتکاف کرے گا تو کسی نہ کسی طرح ان اعتکاف کرنے والوں کو جب اللہ ثواب دے گا تو ایک دن کا اجر و ثواب اسے بھی عطا فرمائے گا. 2 کام ہو گئے. تیسرا کام جسے امام بیہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا اور بڑی خوبصورت حدیث ہے اور اسے بھی روایت کرنے والے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہیں. فرماتے ہیں کہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما
انہ کان معتکفا فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھے تھے۔ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، تو ایک شخص آپ سے ملنے کے لیے آیا، آپ کی زیارت کو آیا اور آپ کو سلام عرض کر کے آپ کی بارگاہ میں بیٹھ گیا، لیکن بڑا ہی غمگین لگ رہا تھا، چہرے سے افسردہ لگ رہا تھا۔ ثم جلس فقال له ابن عباس رضی اللہ عنہما، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جب اس کے چہرے پر اداسی دیکھی، اس کے چہرے پر غم کے آثار دیکھے، تفکر دیکھے، تو آپ نے اس سے پوچھا یا فلان اراکا مکتئبا حزینا، میں تمہیں بہت فکر مند اور غمزدہ دیکھتا ہوں۔ قال نعم، اس نے کہا ہاں۔ یبن عمی رسول اللہ، اے رسول اللہ کے بیٹے، اے رسول اللہ کے چاچا زاد بھائی، یبن عمی رسول اللہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، چچا کے بیٹے، لفلان علی حق ولائن، میں غمزدہ اس وجہ سے ہوں کہ ایک شخص کا مجھ پر قرضہ ہے، وحرمتی صاحب ھذا القبر ما اقدر علیہ، اور وہ مجھ سے اپنا قرضہ طلب کر رہا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قبر والے کی قسم ہے کہ میرے پاس اتنا کچھ ہے نہیں کہ میں اپنا قرضہ ادا کروں، اور وہ مجھے بار بار اپنی رقم مجھ سے طلب کر رہا ہے، تو میں فکر مند ہوں۔ قال سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا افلا اکلمہ فیکا، کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے بارے میں اس سے بات کروں؟ تھوڑا وقت دے دو یا تھوڑی نرمی کر دو۔ قال ان احببتا، تو وہ کہنے لگا کہ اگر ایسا ہو جائے تو میرے لیے تو بہت اچھا ہوگا، اس لیے کہ آپ رسول اللہ کے خاندان سے ہیں، رسول اللہ کے چاچا زاد بھائی ہیں، اگر آپ میری جانب سے سفارش کریں گے تو بے شک وہ قبول کرے گا، آپ کا ایک وقار ہے، لہذا اگر ایسا ہو جائے کہ آپ میری طرف سے کچھ دنوں کی ضمانت لے لیں، اس سے وقت لے لیں، تو میرے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی۔ قال، تو راوی کہتے ہیں فانتعلا ابن عباس رضی اللہ عنہما ثم خرج من المسجد، تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اپنی چپلیں پہنی اور مسجد سے نکل گئے۔ فقال له الرجل، تو وہ شخص پیچھے پیچھے کہنے لگا کہ شاید آپ گفتگو میں بھول گئے، آپ تو اعتکاف سے تھے، شاید اس جذبے کے تحت یا گفتگو کرتے کرتے بے دھیانی میں آپ مسجد سے باہر نکل گئے اور میرے ساتھ چل پڑے۔ فقال له الرجل انسیتا ما كنت فیہ، اے ابن عباس شاید آپ بھول گئے کہ آپ اعتکاف سے تھے۔ قال، آپ نے فرمایا نہیں، ولکنی سمعت صاحب ھذا القبر، میں بھولا نہیں ہوں لیکن میں نے اس قبر والے سے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، والعہد منہ قریب، اور سنے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا، کچھ دنوں پہلے ہی میں نے سنا تھا۔ فدمعت عینا، پھر ان کی آنکھیں بہنے لگی رسول اللہ کی یاد میں۔ وہو یقول، اور پھر کہنے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا من مشا فی حاجت اخیہ وبلغ فیہا کان خیر لہ من اعتکاف 10 سنین، جو شخص اپنے بھائی کی خیر خواہی کے لیے چلے اور اس کا مسئلہ حل کر دے تو اسے 10 سال کی اعتکاف کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ تو بیہقی کی تو حدیث یہ ہے کہ 10 سال کی اعتکاف کا ثواب عطا کیا جائے گا، اور دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے کے لیے چلے اور وہ کامیاب بھی ہو جائے تو اسے میری مسجد میں 10 سال تک اعتکاف کرنے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ تو اب یہ تیسرا کام بھی ہمارے سامنے آ گیا، جو شخص اعتکاف نہ کر سکا وہ اپنے بھائیوں کی خیر خواہی کرے، کسی کا کام کسی کے کام آ جائے، کسی کا کام آسان کر دے، کسی کی سفارش کر دے، کسی کے لیے اس کی زندگی تھوڑی دیر کے لیے آسان کر دے، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمتوں پر امید ہے کہ وہ اعتکاف میں نہ بیٹھ کر بھی اعتکاف والا ثواب پائے گا۔
اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے بھی ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ہی نقل کی، آپ نے فرمایا ان احب الاعمال الی اللہ بعد الفرائض ادخال السرور علی المسلم، بے شک فرض نمازوں کی ادائیگی کے بعد اللہ کی بارگاہ میں سب سے افضل ترین عمل یہ ہے کہ کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کر دی جائے۔ تو اگر کسی کا کام آسان ہو جائے تو اسے کتنی خوشی ملے گی؟ تو یہ تین کام میں نے بتائے ہیں اختصاراً، پھر سمجھ لیجئے۔ جو اس سال اعتکاف میں نہ بیٹھ سکے، اول تو نیت کیجئے کہ آئندہ سال اعتکاف میں ضرور بیٹھیں گے، اور اگر نہ بیٹھ سکے تو وہ پہلا کام یہ کریں کہ معتکفین ہیں ان کی خدمت کریں۔ بسا اوقات گھر میں بھی خواتین بیٹھتی ہیں، ان کی بھی خدمت کی جا سکتی ہے، تو ان کی خدمت کریں، تو جب اللہ انہیں اعتکاف کا ثواب دے گا تو خدمت کرنے والوں کو بھی کچھ نہ کچھ اجر و ثواب ضرور عطا کرے گا۔ ایک، یا پھر اگر وہ 10 دنوں کا اعتکاف نہ کر سکے تو کم از کم 1 دن کا اعتکاف کریں، اعتکاف والوں کے ساتھ شمولیت اختیار کریں، تو اللہ انہیں بھی اعتکاف والوں کا ہی ثواب عطا فرمائے گا جو ہم نے پیچھے بیان کر دیا۔ یا پھر تیسرا عمل یہ ہے کہ وہ یہ بھی نہیں کر سکتے تو اپنے اپنے مقامات پر چلتے پھرتے دوسروں کا مسئلہ حل کریں، دوسروں کے لیے زندگی آسان کریں، کسی کے لیے راحت اور سکون اور فرحت کا باعث بنیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا، کوئی اگر کسی مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کے ارادے سے چلا اور اس نے اس کے ساتھ اس کا راستہ آسان بھی کر دیا، اس کا مسئلہ آسان کر دیا، تو اللہ تعالیٰ اسے میری مسجد میں 10 سال تک اعتکاف کرنے کا ثواب عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب عز و جل ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔